الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على أفضلهم وخاتمهم محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. آج تھوڑی سی ترتیب ہماری چینج ہے. آج ہم جیولز آف ٹائم میں سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح ان کا تذکرہ پڑھیں گے، اور کل پھر ہم انشاءاللہ العزیز جیولز آف ٹائم میں ہی ایک اور شخصیت کو مطالعہ کریں گے. سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح نام سے تو ہم واقف ہیں، لیکن یہ ان کا اصل نام نہیں ہے، کنیت ہے. جیسا کہ ابو عبیدہ نام ان کا ہے عامر بن عبداللہ، عامر بن عبداللہ بن جراح، عبداللہ بن جراح، یعنی جراح ان کے دادا ہے. تو کنیت جو ہے وہ بھی منسوب ہے دادا سے، والد سے نہیں ہے. اور نام تو بہت کم کتابوں میں بھی کم ہی آتا ہے، اور ہم لوگ بھی کم ہی واقف ہیں. ابو عبیدہ سے ہی مشہور ہیں. قبیلہ فہر سے ان کا تعلق ہے، اور قبیلہ فہر قریش ہی کا قبیلہ ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ قریش ہی اصل میں فہر تھے. جن کا نام ہے نا قریش، قریش بن مالک، وہ اصل نام ان کا فہر تھا اور لقب ان کا قریش تھا. تو وہیں سے پھر وہ قریشی مشہور ہو گئے اور قریش نام سے ہی آگے چلا. تو فہر کے 3 بیٹے تھے، محارب، حارث اور غالب. یہ حارث کی اولاد میں سے ہیں، قبیلہ فہر سے حارث کی اولاد میں سے ہیں. ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں. امیمہ بنت غنم ان کا نام ہے، اور اسلام لائیں اور شرف صحابیت سے مشرف ہوئی. سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کی ولادت 40 یعنی ہجرت سے 40 سال پہلے، ہجرت سے 40 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لحاظ سے تقریباً 13 سال یا 12 سال کم و بیش چھوٹے ہیں. متوسط گھرانہ تھا، بہت امیر نہیں تھے، بہت غریب نہیں تھے، متوسط گھرانہ تھا. اور جیسے عام بچے ہوتے ہیں متوسط گھرانوں کے، اور قریش میں تو یہ عام تھا. فنون حرب، سپاہ گری کے جو فنون ہیں یہ ضروری سمجھے جاتے تھے قبائل میں، اب بھی ضروری سمجھے جاتے ہیں. ہماری جو اربن لائف ہے اس میں اور طرح کا ٹرینڈ ہے. بزنس آنا چاہیے بچوں کو، ایجوکیشن ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. لیکن قبائل کی ضروریات اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں. تو وہاں پہ اب بھی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے گن چلاتے ہیں اور جنگ کرنا جانتے ہیں. تو آج سے 1400 سال پہلے تو سارے کا سارا دار و مدار ہی فنون حرب پہ تھا، سروائیول کے لیے. تو فنون حرب میں انہوں نے مہارت حاصل کی. اللہ تعالیٰ نے قد اچھا دیا تھا، لمبا قد تھا، دبلا پتلا جسم تھا، اور یہ چیز بھی گویا کہ ان کی حمایت میں جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب اعلان ہوا تو 9ویں شخص ہیں، 9th نمبر ہے ان کا جو ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی سیدنا صدیق اکبر ہی کی دعوت پہ ایمان لائے. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور عشرہ مبشرہ کے علاوہ کتنے ہوں گے وہ تو ہمیں شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائرہ اسلام میں داخل کیا. تعلق ان کا حضرت صدیق اکبر سے تھا، پہلے سے ہی اسلام لانے سے پہلے سے ہی اٹھنا بیٹھنا تھا. اس لیے جب آپ کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا تو پھر حضرت صدیق اکبر نے انہیں دعوت دی، تو ساتھ ہی یہ ایمان لے آئے. باپ جو تھے وہ کفر میں بڑے سخت تھے ان کے، عبداللہ. اور یہ ٹریجڈی ہوئی، اب ظاہر ہے ان کے والد کے ساتھ ہی یہ ٹریجڈی تھی کہ وہ آخر دم تک ایمان نہیں لائے، بلکہ غزوہ بدر میں
سیدنا ابو عبیدہ ہی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ پہلے ایک باپ کا ایمان نہ لانا ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور پھر دوسرا یہ کہ کفر کی طرف سے حق کو ختم کرنے کے لیے غزوہ بدر تو یہی تھا نا، یا آر یا پار، یا اسلام رہے گا یا اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو ایک ایسے گروہ کی طرف سے ان کا آنا جو اسلام کو ختم کرنے کے، اللہ کے دین کو دنیا سے نابود کرنے کے درپے تھے، اس مقابلے میں انہی کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ لیکن جب ایمان لانے پہ ظلم و ستم حد سے بڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی ہوئی ہے، پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، اس میں انہیں بھی اجازت ملی اور یہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ تھوڑے عرصے میں، یعنی مہینہ ڈیڑھ مہینے وہاں پہ رہیں، کسی نے افواہ اڑا دی کہ سارے کا سارا مکہ، سارا قبیلہ قریش مسلمان ہو گیا۔ تو ظاہر ہے بہت بڑی خوشی کی خبر سی، یہ لوگ فوراً وہاں سے روانہ ہوئے۔ ظاہر ہے گھر کی محبت، وطن کی محبت، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی اور سارے کا سارا، فوری بندہ واپس آنا چاہتا ہے تو گئے تو وہ مجبوراً تھے۔ تو ابھی واپس پہنچے نہیں تھے مکہ، تو پتہ چلا کہ وہ تو افواہ غلط تھی، صورتحال تو جوں کی توں ہے۔ کچھ لوگ تو واپس ہو گئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ واپس نہیں گئے اور مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ لیکن والد کا اور قبیلے کا جو تشدد تھا اور جو سختی تھی وہ بڑھتی رہی، اور پھر جب دوسری دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی، یہ پھر چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی تو یہ دیگر صحابہ کے ساتھ یہ بھی چلے گئے۔ پہلی دفعہ تو تھوڑے ہی تھے، 12 کے قریب افراد تھے جو گئے ہیں، اور 4-5 خواتین تھیں، اور دوسری دفعہ جو ہیں وہ زیادہ تھی تعداد۔ تو پھر یہ تقریباً 6 سال وہاں رہے حبشہ میں، کافی لمبا عرصہ وہاں پہ گزارا۔ اور جب ہجرت مدینہ سے پہلے یہ مکہ تشریف لائے ہیں، واپس آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ مدینہ چلے گئے، اور قباء میں جا کے، جیسے حضرت سعد ابن ابی وقاص اور دیگر کچھ صحابہ جو ہیں وہ پہلے ہی چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، وہاں کے لوگوں سے ملیں، اور ایک جو فضا ہے اس کے لیے بنائی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے۔ تو قباء سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پہلا پڑاؤ جو ہے وہ قباء میں کیا۔ تو قباء سے پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں گئے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری سے ان کا رشتہ قائم ہوا۔ تجارت کرتے تھے، مکہ میں بھی تجارت کرتے تھے، لیکن وہ تجارت کوئی بہت بڑی تجارت نہیں تھی، جیسے دیگر صحابہ تھے نا، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت سعد ابن ابی وقاص، تو یہ لوگ بڑی تجارت کرتے تھے، لیکن یہ چھوٹی موٹی تجارت کرتے تھے۔ اور زیادہ تر ان کی دنیا سے مزاج ہوتا ہے نا، اور بچپن سے ہی وہ جو مزاج ہے، جو صلاحیتیں ہیں، وہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو بچپن سے ہی دنیا سے آپ کہہ لیں کہ بے رغبتی تھی، بہت زیادہ دنیا کا وہ نہیں تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بعد میں آ کے اسلام لانے کے بعد، اور ایک ہے کہ بچپن سے ہی، اور یہ چیز جو ہے یہ زیادہ آپ کہہ لیں کہ مضبوط ہوتی ہے کہ کچھ انسان کو اپنے طور سے بنانا نہیں پڑتا، اس کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ ہی اس کو چیزیں آگے مل جائیں تو گویا کہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں آ کے بھی چھوٹی موٹی تجارت جو ہے وہ کرتے رہے، لیکن جو اصل ان کی ترجیح تھی وہ جہاد تھی، اور اسی لیے جب ان کا نام آتا ہے تو جو شخصیت تصور میں ابھرتی ہے وہ ایک جنرل کی ہے، سپہ سالار کی ہے۔ غزوہ بدر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اپنی بھرپور صلاحیت کے جوہر دکھائے، اور یہ المیہ آپ اس کو کہہ لیں یا ایک واقعہ اس کو کہہ لیں کہ ان کے والد حضرت عمر کے ہاتھوں، حضرت عمر کے ماموں تھے وہ قتل ہو گئے اور ان کے ہاتھوں، اور وہ دن ہی ایسا تھا۔ یعنی اب ہم سوچتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی باپ کے ہاتھوں بیٹے کا، یا کسی بیٹے کے ہاتھوں باپ کا، لیکن اس دن یوم الفرقان کہا جاتا ہے نا، تو اس دن سب کے جذبات یہی تھے، ان کے جذبات بھی یہی تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر کے صاحبزادے، کیا نام ہے جی ان کا، عبد الرحمن بن ابی بکر، تو وہ کہتے ہیں بعد میں ایمان لائے، تو حضرت ابوبکر سے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ابا جان، بدر والے دن آپ کئی دفعے میری زد میں آئے، لیکن میں نے لحاظ کیا آپ کا، مجھ سے یعنی ہاتھ اٹھایا نہیں گیا آپ سے۔ تو حضرت ابوبکر نے بڑا زبردست جواب دیا، فرمایا کہ بیٹا اگر تم میری زد میں آ جاتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا۔ یعنی اس دن باپ بیٹے کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، اس دن تو حق اور باطل کا مقابلہ تھا۔ غزوہ احد میں جو چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے جب مشرکین نے حملہ کیا،
تو ان میں یہ بھی شامل تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پتھر لگا, چہرہ انور پہ, اور سامنے کے جو دانت ہیں وہ شہید ہوئے, اور خود کی جو تلوار کے اس سے وار سے خود کی جو کڑیاں ہیں وہ چہرہ انور میں گھس گئیں رخسار کی ہڈی میں, تو وہ ہاتھ سے تو نکل نہیں رہی تھی, سلپ ہوتی تھی, ہاتھ سلپ ہوتا ہے نا, اور ظاہر ہے خون بھی نکل رہا تھا, تو ہاتھ سے تو نہیں نکل سکی. تو انہوں نے پھر جیسے دانتوں سے گرپ ہوتی ہے تو اپنے دانتوں سے اس کو کھینچا, اور وہ کڑیاں تو نکل گئیں لیکن ان کے جو سامنے کے 2 دانت تھے وہ ٹوٹ گئے, اور ساری زندگی پھر اس پہ فخر کرتے رہے. عام طور پہ ہوتا ہے کہ انسان پریشانی کا اظہار کرتا ہے نا, کوئی ایسا عضو ضائع ہو جائے جسم کا, تو جب بھی یاد آتا ہے تو پھر افسوس کا اظہار کرتا کہ یار وہ فلاں موقع پہ یہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا. تو افسوس کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ فخر کرتے تھے اس بات پہ کہ یہ دانت جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ٹوٹے ہیں اور ان پہ قربان ہوئے. خندق میں بھرپور شرکت کی اور دیگر صحابہ کے ساتھ خندق کھودی اور اس کے ساتھ بھوک برداشت کی. لیکن جو ایکسٹرا ایک ڈیوٹی تھی ان کی, ایک مورچے پہ بھی ان کو متعین کیا گیا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی یہ ادا کرتے رہے. صلح حدیبیہ میں ساتھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے لیے, اور وہاں پہ حدیبیہ کے مقام پہ وہ جو ایگریمنٹ ہوا صلح حدیبیہ, اس میں مسلمانوں کی طرف سے جن لوگوں نے سائن کیے, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سائن نہیں کیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سائن نہیں کرتے تھے, معاہدہ تو تھا حضور اور دوسرے قریش کے درمیان, لیکن مسلمانوں کی طرف سے اس کو جو سائن کیا جن لوگوں نے, ان میں حضرت ابو عبیدہ بھی شامل ہیں. پچھلے دفعہ شاید میں نے حضرت سعد کا نام لیا تھا, حضرت سعد کا نام نہیں ہے, حضرت ابو عبیدہ ہے, مجھے مغالطہ لگا, ان میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. اور اگلے سال یعنی اگلے سے اگلے سال 2 سال میں ہی وہ معاہدہ جو ہے فسخ ہو گیا, اور پھر فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر ترتیب دیا اس میں 2 دستے خصوصی طور پہ بنائے گئے. ایک کی جو کمان ہے وہ دی گئی حضرت خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے کی کمان دی گئی حضرت ابو عبیدہ کو. یعنی جو اسپیشل 2 دستے تھے وہ ان 2 جنرلز کے, یعنی اور پھر یہاں سے ہمیں یہ سائیڈ بائی سائیڈ نظر آتے ہیں آگے چل کے. یہ دونوں جنرلز جو ہیں, یہ دونوں سپہ سالار جو ہیں, ان کا جو کردار ہے اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے فتوحات میں وہ لاجواب ہے اور بے مثال ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ تیسرے کون ہیں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ. فتح مکہ سے جب اگلی غزوات ہوئے ہیں, غزوہ حنین, اس میں بھی یہ شامل تھے ساتھ. یعنی کوئی ایسا غزوہ نہیں, کوئی ایسی جنگ نہیں ہے یہ جس میں یہ پیچھے رہے. اور عشرہ مبشرہ میں ہم نے دیکھا سب ہی ان جنگوں میں شامل رہے, یہاں تک کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار تھیں, اس لیے حضور نے انہیں فرمایا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں اور ان کا خیال رکھیں, اور بہت زیادہ بیمار تھیں وہ. اور صلح حدیبیہ میں وہ آگے تھے سفیر کی حیثیت سے. باقی تمام غزوات میں یعنی حضرت عثمان جیسی شخصیت بھی پیچھے نہیں تھے. یہ کسوٹی ہے اصل میں, باتیں کر لینا بہت آسان ہے اور باتوں سے آپ جج نہیں کر سکتے. باتیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے, بلکہ جتنے بڑے منافق تھے اتنی وہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے. ایسے ہی نا قرآن کی باتوں کو نقل کرتا ہے, اور ان کے جو انداز سے ان کے جو ایکسپریشن تھے ان کو بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ تو لگتا تھا کہ لوگ بڑے غور سے ان کی باتیں سنتے تھے, کان لگا کے, کمال بات کی انہوں نے. تو یہ لوگ کردار کے غازی تھے, گفتار کے غازی نہیں تھے بلکہ کردار کے غازی تھے. تو ان جنگوں میں شامل رہے, اور پھر واپس آ کے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا. قبیلہ تھا بنو قزاعہ, قاف کے ساتھ, قاف واد الف. ایک تو ہے نا بنو قزاعہ, خا زا اور عین ہا کے ساتھ, یہ قزاعہ ہے, قاف واد الف لکھ دوں, قزاعہ. یہ کیونکہ ملتے جلتے نام ہیں تو اس لیے. ایک تو ہے بنو قزاعہ, وہ جن کے بندے مار دیے تھے قریش نے, قریش کے حلیف نے. یہ وہ نہیں ہے قبیلہ, یہ ہے بنو قزاعہ. تو بنو قزاعہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ ملی کہ یہ شرارت کے موڈ میں ہیں اور تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ تشکیل دیا, 300 صحابہ تھے اس میں,
اور اس کو روانہ کر دیا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، سلاسل ایک چشمہ پانی کا تھا، وہاں پہ جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں جا کے انہیں محسوس ہوا، اور جب انہوں نے ریکی کی اور انفارمیشن کلیکٹ کی دشمن کی، تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ مسلح بھی ہیں، ٹرینڈ بھی ہیں۔ تو انہوں نے مناسب سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میری مدد کے لیے ایک اور دستہ بھیجیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دستہ 200 صحابہ اس میں شامل تھے تیار کیا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی اس میں شامل تھے، دونوں شیخین بھی اس میں شامل ہیں، اور اس لشکر کا، اس دستے کا جو سپہ سالار ہے یا سالار ہے، وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان کی سرکردگی میں یہ لوگ روانہ ہوئے، اور جب وہاں پہ سلاسل پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ ایک انتظامی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ سوچیے ذرا، اختلاف پیدا ہو گیا نا؟ نہ پہلے جب یہاں جا کے ملے ہیں ان کے ساتھ، حضرت عمر بن عاص کے ساتھ، تو مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ سپہ سالار دو ہو گئے، لشکر کے جو امیر ہیں وہ تو پہلے تھے، اور جو دوسرا دستہ بھیجا اس کے امیر یہ ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ دونوں میں سے امیر کون ہے؟ ایک رائے یہ بھی آئی کہ دو ہی رکھیں اور دو امیر بن جائیں، لیکن یہ رائے فوراً ہی مسترد کر دی گئی، یار یہ بھی کوئی بات ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں نا، یہ تو آپشن ہی نہیں، امیر ایک ہونا چاہیے، اور ایک ہی ہوتا ہے، کمانڈر ان چیف ایک ہی ہوتا ہے، دو ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ یونٹی جو ہے صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ ہر قوم میں ضروری ہے، اور اگر آپ حق کے دائی ہیں تو پھر اس کے بغیر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا اس کا۔ تو جو صحابہ کی اکثریت تھی وہ ان کے حق میں تھی، مزاج اچھا تھا، بڑے ہمبل تھے، پولائٹ تھے، اور خوش اخلاق تھے، تو زیادہ تر جھکاؤ ان کی طرف تھا۔ لیکن جو ان کی سائڈ کی تھی رائے حضرت عمر بن عاص کی، انہوں نے کہا کہ جی اصل میں تو امیر یہ ہیں، آپ تو آئے ہیں مدد کرنے کے لیے، امیر بنا کے جو اصل لشکر بھیجا ہے، تو بات ٹیکنیکلی تو ان کی درست تھی۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہی امیر ہیں، میں آپ کے ماتحت ہوں۔ بہرحال وہ جنگ جو ہے اس میں فتح ہوئی، اور یہ وہاں سے واپس آئے۔ سن 8 ہجری میں ایک اور مارکہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ سمندر کے پاس ایک قبیلہ ہے، چھوٹے چھوٹے قبائل متفرق بیٹھے تھے عرب میں، اور قبائل جو ہیں ان کی سرشت میں جنگجو تھے، بائی ڈیفالٹ جنگجو تھے، تو شرارت پہ آمادہ رہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ انتظار نہیں فرماتے تھے کہ کوئی آ کے ہمیں تنگ کرے، نقصان پہنچائے تو پھر ہم جواب دیں، اور یہ نقصان تو ہو گیا، اب جواب دے بھی دیا جائے تو وہ تو نقصان ہی ڈبل ہوا نا، یعنی جواب دینے میں بھی تو نقصان ہو سکتا ہے نا، کچھ شہادتیں ہو سکتی ہیں، وقت لگے گا، اور اس میں سارا کچھ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی شروع سے یہ رہی کہ آگے بڑھ کے خطرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک لشکر جو ہے ترتیب دیا، اور اس کی سربراہی براہ راست حضرت ابو عبیدہ کو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہاں پہنچے تو وہ جو قبیلہ تھا وہ وہاں سے تتر بتر ہو گئے، انہوں نے مقابلے کی، اب کہہ لیں کہ جرأت نہیں کی، یا انہوں نے مقابلے کا ان میں حوصلہ نہیں رہا۔ لیکن سفر میں ان کا جو زیادہ راہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور 500 کے قریب اس میں مجاہدین تھے، صحابہ تھے، تو بالکل کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا، تو پتوں پہ گزارا کیا، درختوں کے پتے جھاڑ کے ان کو چبا کے اس سے گزارا کیا۔ لیکن پھر ساحل پہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا ان کے لیے، اور ایک بڑی مچھ ساحل پہ آئی، اور انہوں نے، ہوتا ہے نا لہریں دھکیلتی ہیں، اب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی ویل ہے وہ ساحل پہ آ جاتی ہے، اور اس کے سائز سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی ویل ہی تھی۔ ہاں آپ کو یاد ہے نا وہ پسلی تو وہاں پہ انہوں نے اس کا گوشت کھایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے طور پہ انجوائے کیا، اور پھر کچھ رکھا بھی، پریزرو کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لے کے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں سے نوشیب ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک وہاں پہ کھیل بنایا، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں بھی انسان کی ضرورت ہے، خوش طبعی، یعنی اگر ہر وقت وہی جنگ کی باتیں ہوتی رہیں، خوف کی باتیں ہوتی رہیں،
تو پھر انسان آہستہ آہستہ اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کو تھوڑی سی ریفریشمنٹ چاہیے ہوتی ہے ہر طرح کے حالات میں. تو وہاں پہ صحابہ نے بھی ریفریشمنٹ کے لیے اس کی پسلی نکالی، اور اس کی ایک کمان کی طرح ہوتی ہے نا پسلی کی ہڈی، تو وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کو پھر ریت میں گاڑ لیا انہوں نے، اس کے دونوں اینڈ جو ہیں، اور وہ کمان کی طرح یوں کھڑی ہو گئی. اس کے نیچے سے گزرتے تھے، یعنی پہلے تو چھوٹے کو بٹھا کے اونٹ کے اوپر بٹھایا، اونٹ گزارا، گزر گیا، پھر ایک چھوٹے قد کے آدمی کو اونٹ پہ بٹھایا، وہ بھی گزر گیا، پھر ایک بڑے قد کے آدمی کو بٹھایا، وہ بھی گزر گیا، پھر اچھا اس سے بھی بڑا بٹھاؤ، تو وہ دیکھتے رہے کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ کتنی ہے. گویا کہ ایک انجوائمنٹ تھی، تفریح تھی ان کی. تو وہاں سے واپس اللہ تعالیٰ نے فتح دی. جنگ تو نہیں ہوئی لیکن بہرحال اس لحاظ سے فتح تھی. تو واپس تشریف لائے تو نجران کے جو عیسائی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کے سبمیشن کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے انسان کو بھیجیں جو انتہائی امانت دار ہو، اور وہ ہم سے جزیہ وزیہ لے، ٹیکس اکٹھا کرے اور آپ کی خدمت میں پیش کرے. تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک حقیقی امین کو بھیجوں گا، ایک ایسے امین کو بھیجوں گا جو حق امین ہے، یعنی حقیقتاً امین ہے. سارے صحابہ امین تھے، تو سب کو یہ خواہش تھی کہ اب دیکھیں یہ قرہ کس کے نام نکلتا ہے. تو اگلے دن صحابہ بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ سب بیٹھے تھے، اور یہ تمنا تھی کہ دیکھیں کس کو، وہی والا نا جیسے حضرت علی کو بھیجا خیبر پہ. تو حضرت اس سے ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تجسس بھی رکھتے تھے، پہلے نہیں بتاتے تھے، تھوڑا سا تجسس رکھتے تھے تاکہ ان میں مسابقت کی فضا ہو، اور یہ خواہش ہو کہ میں ہوں اور میں ہوں، جس کو ہم ہیلدی کمپٹیشن کہتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قم یا ابا عبیدہ، تو پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کے متعلق تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ انہیں کھڑا کیا اور حکم دیا ہو کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ، بلکہ فرمایا کہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہ ھذا امین ھذہ الامہ، یہ اس امت کا امین ہے، یہ اس امت کا امین ہے، یعنی پرٹیکولر. اسی لیے پھر ان کا لقب جو ہے وہ امین الامت ہی پڑ گیا، امین الامت. تو یہ ان کے ساتھ گئے اور وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ ایک دور دوسرا شروع ہوتا ہے تمام صحابہ کی زندگی کا، اور وہ پہلے دور سے آپ یوں کہیے کہ اس لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کہ پہلے تو ان کی ساری وابستگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. ان کے جذبات، ان کی عقیدت، یعنی ان کا لیے مرکز و محور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مبارکہ ہی ہوتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ چمٹ گئے، اور عشرہ مبشرہ میں سے اور سارے صحابہ میں سے ہمیں کوئی بھی ایسا نہیں ملتا، ایون سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے صحیح معنوں میں. اب دیکھیں حضرت بلال کی کوئی اور ہمیں خدمات نہیں ملتی نا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، تو ایسا نہیں ملتا. ان کا جو وصف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عشق میں ڈوبے ہوئے تھے. اور جس کو اقبال نے کہا نا کہ کسی کو دیکھتے رہنا اس کی نماز ٹھہری، کچھ ایسا شعر ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ جب اذان کہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوتے تھے، اور حضور کی وفات کے بعد انہوں نے کہا کہ جب جن کے لیے مدینہ میں رہتے تھے جب وہی نہیں رہے تو اب مدینہ میں رہنے کا کیا فائدہ. اور پھر وہ ساری زندگی انہوں نے جہاد میں ہی گزاری، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی. تو صحابہ نے پھر حضور کے بعد اپنی زندگی کا مقصد یہ جانا کہ حضور کے مشن کو، جو پودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے اسلام کا، دین کا، اس کی ترویج کی جائے اور اس کی اشاعت کی جائے اور اس کو غالب کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے جو فتنے اٹھے مسلمہ کذاب کا، منکرین زکوٰۃ کا، اس میں بھی حضرت ابو عبیدہ نے اپنی خدمات سر انجام دی، داد شجاعت دی. اور پھر جب شام کے ساتھ یعنی روم کے ساتھ مارکہ آرائیاں شروع ہوئیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف دستے بنا کے، چھوٹے چھوٹے لشکر بنا کے روانہ کیے، اور مختلف صحابہ کی سرکردگی میں. اور ایک لشکر جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ کی سرکردگی میں بنا کے بھیجا، اور ساتھ میں یہ بھی ہدایت کی کہ جب تم سب ملو ایک جگہ، اکٹھے ہو جاؤ کسی ایک پوائنٹ پہ، تو پھر
ابو عبیدہ تمہارے مشترکہ امیر ہوں گے، یعنی کمانڈر ان چیف ہوں گے۔ حضرت ابو عبیدہ دمشق کی فتح کے موقع پہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا مدینہ منورہ سے ایک خصوصی دستہ دے کر، اور فرمایا کہ جا کے ابو عبیدہ کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور جو کمانڈ ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ سپہ سالار تو حضرت ابو عبیدہ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، اور حضرت خالد کی جو شجاعت ہے اور جنگی صلاحیت وہ مانی ہوئی، جنگی چالیں چلنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ پروفیشنل سولجر تھے، بائی بورن سولجر تھے، اور انہوں نے اس بات کو ثابت بھی کیا۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو ساتھ میں حضرت ابوبکر نے ہدایت کی کہ حضرت ابو عبیدہ کو اپنے ساتھ مشیر رکھنا ہے، ان کے مقام اور مرتبے میں ذرا برابر فرق نہیں آنے دینا، یہ نہیں کہ وہ اب ایک عام آدمی کی عام سپاہی کی حیثیت ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ آپ کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ مشاورت کرنی، جس کو ہم کہتے ہیں نا مشیر خاص۔ تو حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہ پہنچے ہیں اور جا کے حضرت ابوبکر کا حکم سنایا، تو حضرت ابو عبیدہ تو پہلے ہی ان کو کوئی دلچسپی، تو ہمیں کوئی کنفلکٹ نظر نہیں آتا کہ عہدوں کی خاطر کسی نے لڑائی کی ہو، کوئی لڑا ہو، بلکہ کسی نے تو میں بھی کی ہو، یا اپنے آپ کو کسی لحاظ سے آگے بھی کیا ہو۔ ہر موقع پہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا واقعہ کہ جب وہ مدینہ تشریف لائے ہیں تو حضرت عثمان نے آفر کیا کہ میں بیعت فسخ کرتا ہوں، دوبارہ سے بیعت لیتے ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں اس میدان میں، کیونکہ نامزد تو تھے نا، وہ 6 میں شامل تھے، تو انہوں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، جب آپ کے ہاتھ پہ ہوگی، باقی لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے آپ پہ، تو پھر میں بھی آپ پہ اتفاق کرتا ہوں۔ تو یہ ان کے ساتھ لڑے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اس میں دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ جب دمشق فتح ہوا، دمشق کہیں یا دمشق کہیں، دمشق کہیں، لفظ تو ٹھیک ہی ادا کرنا چاہیے، یہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے بچپن سے ہی دمشق، تو دمشق ایک طرف سے حضرت ابو عبیدہ کا لشکر تھا اور دوسری طرف سے حضرت خالد بن ولید کا لشکر تھا۔ جب دباؤ بڑھا اور انہوں نے محسوس کیا، عیسائی تھے، رومن تھے، اور عیسائیت ان کا مذہب تھا، اور آرتھوڈاکس عیسائی تھے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس طرف حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ صلح کر لی اور ان سے امان لے لی، اور حضرت خالد نے جب شہر فتح کیا دوسری طرف سے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو امان لے چکے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عیسائیوں کا ان پہ اعتماد تھا۔ اس کی ایک وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 6 سال وہاں پہ گزارے اپنا حبشہ میں، تو آرتھوڈاکس کرسچین تھے، ان کے ساتھ رہے، اور وہ ان کے میزبان تھے، انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی، اور 6 سال میں انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے، اور اس زمانے میں ان حالات میں تو بہت حد تک یہ سمجھتے تھے ان کے عقائد کو، ان کے جذبات کو، ان کے خیالات کو، اور وہ انہیں اپنا محسوس کرتے تھے، اور ویسے عادتاً بھی بہت نرم مزاج تھے اور بات کو سمجھنے والے تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس ایگریمنٹ کو اون کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو امیر لشکر تو میں ہوں، تو یہ کون ہوتے ہیں، ان کا تو یہ کیا کہتے ہیں ہم آج کل، ڈومین ہی نہیں ہے ان کا، تو یہ اختیار ہی نہیں ہے، ہاں اختیار ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو میرا اختیار ہے۔ تو انہوں نے اس کو اون کیا، اور یہ بڑی بات ہے۔ اچھا، پھر ایک موقع ایسا آیا، یہ دمشق کی فتح ہے، اور جو یرموک کی جنگ ہے وہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت ابوبکر انتقال فرما گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پہلے بھی میں نے شاید عرض کیا کہ یہ سب سے اہم واقعہ ہے، اور شاید یہ سب سے مشکل فیصلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ اتنے بڑے سپہ سالار کو معزول کر، اور اس میں کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ذاتی ان کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ایک عام جو تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ حضرت خالد ہی کی وجہ سے فتح ہوتی ہے آپ لینے کا، اور دوسرا حضرت عمر کا حضرت ابو عبیدہ پہ اعتماد اس لحاظ سے بھی تھا کہ یہ جنگ کے علاوہ بھی انتظامی صلاحیت بھی اس میں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد نے جنگی فتوحات تو بہت کی،
کسی جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی، لیکن گورنرشپ کہیں انہوں نے کی ہی نہیں، یعنی اس لیے کہ وہ ان کے بس کی نہیں تھی، ان کا مزاج نہیں تھا۔ انتظامی امور میں تو آپ کو سننا پڑتا ہے لوگوں کو، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کہیں پہ کچھ جس کو کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، اور وہ ایک پروفیشنل سولجر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اچھا ایسے کسی کو معزول نہیں کیا جا سکتا بغیر وجہ کے، اگر بغیر وجہ کے معزول کیا جائے تو پھر ہوتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے ان کی کوئی ذاتی غرض تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد سے کچھ باتیں ایسی ہوئیں بے احتیاطیاں، انسان سے ہو جاتی ہیں نا غلطیاں، تو کچھ ایسی بے احتیاطیاں تھیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال سمجھا کہ اس پہ ان کے ساتھ مواخذہ ہونا چاہیے۔ تو لیٹر بھیجا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں چونکہ شامل تھے، اب کوئی حضرت خالد سے جواب طلبی نہیں کر سکتا تھا، حکم تو آ گیا لیکن ایگزیکیوٹ کس نے کرنا ہے؟ حضرت خالد سے، اتنے بڑے جنرل سے بات کرنی ہے تو پھر وہ کس نے کرنی؟ تو یہ جرت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور انہی کو بنتی تھی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے غلاموں کو کیا سے کیا بنا دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو حضرت بلال آگے بڑھے اور بلا جھجک، بلا خوف، بلا خطر انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ بعد میں جا کے بھلے مجھے، آپ سمجھتے نا کہ پکڑ کے کہیں کوٹی نہ لگائیں، تو یہ تو میں عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں، ایسا تو ان سے بعید تھا، ان کی شخصیت سے، ان کی شان سے دور تھا۔ تو حضرت بلال نے ان کے گلے میں دوپٹہ یا ایک کپڑا ڈالا اور ڈال کے ان سے سوالات کیے، کچھ پیسے ویسے انہوں نے کسی شاعر کو دیے تھے، تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ وہ میں نے اپنے پیسوں سے دیے ہیں۔ ایک آدھ اور بھی تھے اس پہ کچھ ایلیگیشن، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ سے عرض کیا، کیونکہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتے آ رہے تھے، اکٹھے ہی رہے، تو انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ آپ تو پھر بڑے سپہ سالار ہیں، آپ تو ایک بڑے عظیم جنرل ہیں، آپ کی جگہ پہ اگر حضرت عمر کسی غلام کو بھی بنا دیتے، کسی عام سپاہی کو بھی بنا دیتے چیف آف آرمی اسٹاف، تو میں اس کی ماتحتی میں بھی لڑتا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یعنی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، واپس مدینہ نہیں آئے احتجاجاً یا ریزائن نہیں کیا۔ آج تو یہی ہے نا ہمارا ٹرینڈ کہ یہ کمزوریاں ہیں ہماری، یہ خامیاں ہیں، اور انہی کمزوریوں کی وجہ سے ہم پیچھے، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ یعنی ہمارے جتنے بھی ٹرینڈ ہیں وہ سارے اسلام کے منافی ہیں، ہمارے اپنے ذاتی مفادات۔ اب یہ جو جنگیں چل رہی ہیں ہمارے ملک میں، یہ ذاتیات کی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں، وہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں، تو سب اپنی اپنی بڑائی کے چکر میں ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اور اگر سارے ہی ملک کے لیے خیرخواہ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں، کمپرومائز کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، تو بہرحال حضرت خالد نے ان کے ساتھ جنگ یرموک میں اور بعد میں آنے والی تمام جنگوں میں جب تک حضرت خالد زندہ رہے ساتھ دیا بھرپور۔ اور یروشلم کی جو فتح ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے ہاتھوں ہوئی۔ یرموک کی جنگ بھی ان کے دور میں ان کی سپہ سالاری میں جیتی گئی، اور اس جنگ میں بھی بڑا ایک بنیادی کردار تھا حضرت خالد کا۔ میں نے آپ سے وہ پہلے واقعہ شیئر کیا ہے، وہ جو 60 صحابہ کو لے کے حضرت خالد نکلے تھے 2 لاکھ کا مقابلہ کرنے کے لیے، ایک دن یعنی 3 دن مسلسل جنگ ہوتی رہی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ سے عرض کیا، یہ تاریخ کی کتابوں میں واقع، کہ مجھے 30 بندے دیں، 30 مجاہدین مجھے چاہیے، اور میں ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ خالد یہ تو بڑی زیادتی ہے، 30 تو بہت تھوڑے ہیں، 30 سے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا چلیں آپ اگر 30 نہیں چاہتے تو 60 کر دیں، بس آپ مجھے دیں۔ اور ساتھ میں انہیں کوئی اپنی جنگی حکمت عملی سمجھائی ہوگی نا، بتائی ہوگی۔ تو 60 بندے لے کے حضرت خالد نکلے، اور 60 وہ لیے جو اصحاب بدر میں سے تھے، اور سارے کے سارے شمشیر زن تھے، تیر انداز اور نیزہ باز اور گھڑ سوار وغیرہ وہ نہیں لیا، پیادہ اور تلوار جو شمشیر زن ہے۔ حکمت عملی یہ اپنائی کہ 6 کے 10 پہلے 10 کے 6 گروپ بنائے، اور ان کے سرکل بنا دیے، گول دائرے، اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا دیا،
اور یوں دائرے میں وہ 10 کے 10 جو ہیں انہوں نے 6 فارمیشنز جو ہیں وہ اپنی بنا لی، اور اب ان کی پشت محفوظ ہو گئی۔ اچھا، میں تب یہ سوچا کرتا تھا، یہ ایمان تو ہے الحمدللہ، اور یقین بھی ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور ایمان کی طاقت ہوتی ہے، بہرحال اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی، لیکن پھر بھی دل میں ایک ہوتا تھا کہ یار 2 لاکھ کے مقابلے میں 60 بندوں نے کیا کیا؟ اگر وہ پل پڑیں 60 بندوں پہ تو ویسے ہی انہیں کچل دیں اور ان کا کچھ ملے ہی نہ، تو یہ ہوا کیسے، ممکن کیسے ہوا؟ تو پھر یہ اس کی تفصیل جب میں نے پڑھی تو پھر بڑا مزہ آیا کہ حضرت خالد نے پشت محفوظ کر لی، اور جو اپنا فرنٹ ہے صرف وہی، اور اب 2 لاکھ جو ہیں وہ سارے کے سارے تو نہیں نا جمع ہو کے حملہ کر سکتے، آپ سمجھتے، انہیں تو پتہ بھی نہیں، 2 لاکھ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ ہے، وہ چھوٹی سی جو 10 ٹولیاں ہیں اتنے بڑے لشکر میں، اتنے بڑے میدان میں، کہ یہ ہیں کہاں پہ۔ تو وہ جو ہمارے جن سے میں نے یہ سنا واقعہ اس کی تفصیل، تو وہ کہتے تھے کہ وہ ایسے پھرتے تھے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں واورولے، یہ جو ٹارنیڈو نہیں ہوتے تو اور بالکل ایسے ہی، یعنی وہ مسلسل اس میں موو کر رہے تھے اور پشت محفوظ تھی، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی پلان کیا ہوا تھا کہ جب دباؤ بڑھے گا تو ہم اپنی جو فارمیشن ہے اس کو چینج کریں گے اور ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، پہلے 6 ہیں پھر ہم 10 بنا لیں گے، 6 کی 10، اور پھر جب اور زیادہ دباؤ بڑھے گا تو پھر ہم 2 ہو جائیں گے۔ یعنی ایک فارمیشن کو قائم رکھنا تو ممکن نہیں ہوتا نا پورا ٹائم، یعنی آپ آدھا گھنٹہ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو 4 گھنٹے ایک ہی فارمیشن میں، ظاہر ہے انہوں نے بھی تو آہستہ آہستہ اپنا کام دکھانا ہے۔ تو آخری یہ تھا کہ ہم 2 ہو جائیں گے اور پشت کے ساتھ پشت ملا لیں گے اور ہم صرف سامنے سے مقابلہ کریں۔ تو اس طرح سے انہوں نے سارا دن جو ہے وہ تلوار کے، فیصلہ تو نہیں ہوا اس دن، لیکن ان پہ بہرحال دھاک بیٹھ گئی کہ یہ ہے کیسی قوم اور آج ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ان کی جو اعلیٰ کمانڈ تھی وہ سر جوڑ کے تو بیٹھے ہوں گے نا کہ یار یہ مطلب ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ اب انہوں نے تعداد تو انہیں نہیں شاید پتہ ہوگی، لیکن یہ تو پتہ تھا کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی ٹولیاں تھیں، گروپس تھے، اور یہ ہم سے قابو میں نہیں آئے۔ جو فتح ہے اس فتح میں حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ کسی نے کہا صحابہ میں سے کہ آپ کل اگر ان کے عقب، حضرت سعد کا، حضرت زبیر کا، زبیر بن عوام کا رضی اللہ تعالیٰ، یس حضرت زبیر بن عوام کا، تو انہوں نے، ان کا بھی بڑا کردار ہے، وہ ایک دستے کے سالار تھے، اور ان کے دستے میں سے یا دیگر لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اگر آپ اس لشکر کے قلب میں جاتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا اچھا تم میرا ساتھ دو گے۔ تو وہ گھوڑے پہ سوار تھے اور گھوڑ سواری بہت زبردست کرتے تھے حضرت زبیر، یعنی اشجاع العرب کہا جاتا ہے انہیں، عرب کا بہادر ترین انسان۔ تو وہ اتنی رفتار سے نکلے مارتے دھاڑتے کہ لشکر کو چیرتے ہوئے، قلب کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے۔ اب یہ جانا ایک طرف تو ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ واپس آنا ہے تو پہلے تو انہیں پتہ نہیں ہوتا نا آپ کے پلان کا، اور وہ راستہ بن گیا اور نکل گئے وہ، لیکن جب وہ واپس آئے ہیں تو پھر انہوں نے گھیر لیا اور گھوڑے کو زخمی کیا، اور حضرت زبیر کے یہاں گردن کے پاس بہت گہرا گھاؤ آیا، اور جیسے پہلا گھاؤ ان کے غزوہ بدر میں آیا اور دوسرا گھاؤ جو ہے یہ جنگ یرموک میں انہیں لگا۔ تو اس انداز میں ان لوگوں نے اپنی جان پہ کھیل کے، یہ اسلام ایسے ہی ٹھنڈے پیٹوں اور ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے نہیں ہم تک پہنچا، باتوں سے۔ تو اس لیے قدر ہونی چاہیے ہمارے دل میں ان لوگوں کی، یہ ان کا حق ہے۔ بہرحال یروشلم کی فتح جو ہے، ہاں بالکل ایسے، یعنی وہ ان کی حکمت عملی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرت بھی دی تھی اور انہیں صلاحیت بھی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، انسان کوشش تو کرتا ہے نا اپنی پوری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو زبردست حکمت عملی اپنائی ہر لحاظ سے، ہر موقع پہ۔ تو اب بھی ہمیں حکمت عملی تو اپنی بہترین اپنانی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اگر ہم مومن ہوئے تو۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اور محبت بھی تھی۔ جب یہ تعاون پھیلا ہے امواس کا شام میں، پورے بلاد شام میں، تو حضرت عمر کو اس کی بڑی
فکر لاحق ہوئی اور وہ خود حالات کا جائزہ لینے کے لیے مدینہ سے شام تشریف لائے. 2 ہی سفر ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک اس موقع پہ اور دوسرا یروشلم کی فتح کے موقع پہ. تو اس موقع پہ جب حضرت عمر آئے ہیں تو راستے میں ہی ایک مقام پہ حضرت ابو عبیدہ ان سے جا کے ملے اور وہاں پہ ساری بات چیت ہوئی. تو طے یہ ہوا کہ یہاں سے واپس حضرت عمر جائیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ کو بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ واپس آئیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس موقع پہ یہ حدیث روایت کی کہ میں نے نبی کے وسلم سے سنا ہے کہ جو کسی بستی میں اگر وبا پھیلے تو جو اس بستی سے باہر ہے وہ اس میں نہ جائے، اور جو اس بستی میں موجود ہے وہ وہاں سے باہر نہ جائے. تو یہ دونوں کے حق میں تھی، یعنی حضرت عمر نے واپس آنا تھا اور حضرت ابو عبیدہ چونکہ وہاں پہ تھے، اگرچہ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے لیکن انہوں نے واپس آنا مدینہ گوارا نہیں کیا یعنی بلکہ اس موقع پہ ایک بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا حضرت عمر کے ساتھ. تو جب حضرت عمر نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ افرارا من قدر اللہ، کیا یہ اللہ کی تقدیر سے فرار نہیں ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے بڑا خوبصورت انداز ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے فرار حاصل کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ تو ادب کے منافی تھا نا. تو انہوں نے ایک استفہامیہ انداز، سوالیہ انداز کہ کیا یہ اللہ کی تقدیر سے فرار نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں واپس؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، بے شک ہم واپس جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف. یعنی تقدیر سے بھاگ کے جا کہاں سکتے ہیں؟ ہر جگہ اللہ کی تقدیر ہے. اگر تقدیر میں شہادت ہے تو وہ یہاں بھی ملے گی اور وہاں بھی ملے گی، سیم ہے، یکساں ہے، کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا کہ یہاں ہے یا وہاں ہے. تو ہم تو صرف اپنی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم بھی دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم بھی دیا، بلکہ کنونس کرنے کی کوشش کی حضرت ابو عبیدہ کو، مثالیں دی. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آپ کسی ایک وادی میں اونٹ لے کے جاتے ہیں اور جس طرف آپ جاتے ہیں اس طرف خشک ہے اور دوسری طرف ہری بھری ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ تقدیر یہی تھی کہ میں وادی جو خشک ایریا ہے اسی میں رکھوں، بلکہ آپ جو ہری بھری ہے اس میں جائیں گے؟ تو لیکن حضرت ابو عبیدہ اس بات سے کنونس نہیں ہوئے اور واپس نہیں آئے. واپس وہ یروشلم تشریف لائے، حضرت عمر مدینہ واپس آ گئے. مدینہ آ کے حضرت عمر نے ایک اور کوشش کی، خط لکھا کہ آپ فوراً مدینہ پہنچیں حضرت ابو عبیدہ کو، کہ فوراً مدینہ پہنچیں، مجھے آپ سے ضروری کام ہے. لیکن ان کی یہ کوشش بھی حضرت ابو عبیدہ نے چلنے نہیں دی، اور جواب لکھا، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی نیت کا بھی پتہ ہے اور مجھے آپ کے کام کا بھی پتہ ہے کہ آپ کو مجھ سے کام کیا ہے، لیکن میں یہیں پہ رہنا مناسب سمجھ. مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ صرف مجھے یہاں سے واپس بلانا چاہتے ہیں، میری جان بچانا چاہتے ہیں. تو نہیں گئے. یہ ان کی للہیت اور یہ ان کا ایمان تھا. اور ان کی جو درویشی ہے، اچھا ان کی وجہ سے یہ جو جتنا شام ہے، جتنے عیسائی ہیں شام کے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے ان کا کردار دیکھ کے، ان کا اخلاق دیکھ کے. اور جو سپہ سالار ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. عام سپاہی کیا ہیں؟ وہ بھی تو اسی کے انڈر ہے نا، جیسا وہ کہے گا ویسا کریں گے وہ. تو ان کی ذاتی جو شخصیت تھی، اتنے عیسائیوں کے ساتھ وہ اتنے پولائٹ تھے. اب دیکھیے انہوں نے یروشلم سرنڈر کیا اور کوئی تعارض نہیں ہوا ان سے، کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا گیا عیسائیوں کو. بلکہ آپ اس معاہدے کی اگر شیکیں پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ پڑھیں. اگر نہ ملے تو مجھے حکم کیجیے گا، میں آپ کو اویل کر دوں گا. یعنی لگتا یہ ہے کہ ساری کی ساری رعایتیں دے دیں، کوئی ایسی رعایت چھوڑی نہیں جو انہیں نہیں دی گئی عیسائیوں کو. آج ہمارے یہاں ایک الزام لگایا جاتا ہے نا کہ اسلام تنگ نظری کا مذہب ہے، اقلیتیں پاکستان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے. تو اسلام سے زیادہ تو اقلیتوں کو کسی نے حقوق دیے نہیں ہیں، حقیقت یہی ہے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے ہیں یروشلم کی فتح کے موقع پہ، تو حضرت ابو عبیدہ کے گھر میں گئے. ان کا جو حجرہ تھا، گھر کیا تھا؟ حجرہ تھا. گورنر تھے تب اور فاتح تھے شام کے. اور گھر کی حالت ہم نے پڑھی ہے، پہلے سے ہم نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ وہ ایک پیالہ تھا اور ایک لوٹا تھا اور ایک آدھ کوئی اور چیز تھی. حضرت عمر جیسی شخصیت، یعنی حوصلے اور استقامت کا پہاڑ جو ہے، وہ بھی اپنے آپ پہ برداشت نہیں کر سکے، قابو نہیں رکھ سکے، اور ان کی آنکھوں سے پانی آیا اور فرمایا کہ ابو عبیدہ
کوئی دنیا کی ضرورت کی چیزیں تو آپ اپنے پاس رکھ لیتے. تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین یہ میری ضرورت کے لیے کافی ہیں. اس پیالے سے میں پانی پیتا ہوں, اس میں روٹی بھگو کے کھاتا ہوں, اور یہ لوٹا ہے اس سے میں وضو کر لیتا ہوں, اور یہ بستر ہے یا کمبل ہے اس پہ میں آرام کر لیتا ہوں, تو یہ میری ضرورت کے لیے کافی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ دنیا نے سب کو کچھ نہ کچھ بدل دیا, سب پہ کچھ نہ کچھ اثر ہوا, لیکن دنیا ابو عبیدہ کو نہیں بدل سکی. تو یہ ان کی شخصیت تھی. سن 18 ہجری میں اسی تعاون میں انفیکشن ہوئی اور اس میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی. اس وقت عمر تقریباً 57-58 ایئرز بنتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی شخصیت کے جہاں اور بہت سارے دلچسپ پہلو ہیں یا نمایاں پہلو ہیں, ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کی ایک ہی شادی تھی, ایک ہی بیوی تھی. ادروائز ہم نے پڑھا نا 4-4, 5-5 مختلف اوقات میں 6-6, اور اولاد میں ہم نے پڑھا کہ کسی کی 31, کسی کی 30, کسی کی 20, کسی کی 16, تو 10-12 سے کم تو کسی کی بھی نہیں تھی. لیکن ان کی ایک ہی بیوی تھی, ہند بنت حارث, اور 2 بیٹے تھے. ایک کا نام یزید تھا اور دوسرے کا نام عمیر تھا, لیکن وہ ان کی زندگی میں ہی انہیں داغ مفارقت دے گئے, اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. تو بیٹی کوئی نہیں تھی, لہٰذا نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی. یہ اللہ کا درویش جو ہے اکیلا ہی اللہ کے پاس چلا گیا. اور ہمارے لیے بہرحال ایک سبق چھوڑ گئے اور ایک وجہ چھوڑ گئے کہ ہم ان لوگوں کی یاد سے اپنے ایمان کو تازہ کریں, ان کے ذکر سے, ان کی یاد سے, ان کی محبت سے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.